زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر کوئی سستی، کاہلی یا بخل کا شکار ہو کر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونھا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال کہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم مال جمع کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو چکھو۔ یہ قرآن پاک کی آیت لمحہ فکریہ دلاتی ہے، بہت بڑا عذاب۔ یاد رکھیے گا یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان میں جہنم کے عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ قیامت کے دن کا عذاب ذکر کیا گیا، یعنی جو 50,000 سال کا دن ہوگا یہ اس دن کا عذاب ہے کہ اس کے جسم کو تپایا جائے گا۔ تپانے سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے جسم کو، پیٹھ کو، ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو تپایا جائے گا۔ کلما ردت اعیدت لہ، فرمایا اس دن پھر دوبارہ ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ ٹھیک ہونے کے بعد پھر یہی عذاب ان کو قیامت کے دن ہوتا رہے گا۔ اور کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، اس دن یہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ حتی یقضی بین العباد، اور کہا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے تو یہ تو مختصر وقت تھا، ان کے لیے مختصر وقت تھا، اور یہ سمجھیں گے کہ 50,000 سال کا دن ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب جہنم سے پہلے یہ عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مختصر حدیث پاک عرض کرتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے، کل قیامت کے دن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بن جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا، یہ قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ اور کہا جو بخیل ہوگا وہ بلا حساب جہنم میں جائے گا، حساب بھی نہیں ہوگا، کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور کہا جو بخل والا بندہ ہے وہ ذلیل ہے، اور ذلیل بندہ بزدل ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کا تاج اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات حدیث مبارکہ عرض کرنے کا مقصد یہ، جو لوگ اپنی دکان کی زکوٰۃ، اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ اس وجہ سے نکالتے کہ مال میں کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، وہ ان آیات پر غور کریں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا وہ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے ہمارے لیے، یعنی مال دیں گے کم ہو جائے گا، پاس رکھیں گے تو زیادہ رہے گا، وہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بل وشر لهم، فرمایا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے گلے کا طوق ہوگا۔ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم وارث ہیں، اللہ وارث ہے، تو اس لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں اور اپنے مال کو زیادہ کرنے کے چکر میں اللہ کی راہ میں اجتناب کرتے ہیں خرچ کرنے سے، ان سے گزارش ہے کل قیامت کے عذاب سے ڈریں اور ان آیات پر غور کریں، توبہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حساب و کتاب کر کے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔